سید الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكرا للصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فياسا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله حمد الصلاة درود خاتم الأنبياء له تحية والصلاة بعد قادر مطلق جل جلاله عمن وله عظم برهانه دی پاک بارگاہ دعا و فریاد و التجا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا بندہ ناچیز دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دی خلطی خطات و محفوظ و مامون فرماوے صدقہ مدینہ دی تاجدار محبوب خدا و شرف انبیاء بعطا الہی مالکی ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبد ظلف امبریدان علین پاک دی تقدس صدقہ امام المقام امام حسین شہداء قرب بلا رضوان اللہ تعالی علیہ واجبین انہا دی عظیم قربانیاں دی صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماوے احقاق حق اور ابطال باطل دی توفیق نصیب فرماوے میں نے سمجھانے دی اور جناب سمجھنے دی ذہن اس بٹھا کے اس دل سے پھر قائم رہنے دی استقامت دینا اسے حال زندر دنیا تو جانے دی توفنا مسلمہ و الحقنا بالصالحین توفیق نصیب فرماوے دوستو ایک یہودی مزاج کذاب دے سلسلہ وار رد دیے دوسری قسط ہے پہلی قسط دے اندر میں جناب رند سامنے وضاحت کر چکیا کہ اس نے اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے چند ایک نازک مسائل دے نال چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی تھی انتہائی چھوٹ کے زب بیانی اور نالو نال دجل و فریب انشاءاللہ جویں جویں گلاں کھلدیاں جان گے میں جڑی گل کر رہا ہوں نا میرے لفظ ذرا ہلکے ہون گے جدو تساں اندے دجل و فریب سنو گے تو تواڈے لفظ اس نالوں بھی کئی درجے سخت اور شدید ہوں گے اور تنوں اندازہ ہوئے گا کہ دیوبندی اور وہابی کس طرح دھوکھا دین دینے ہاں جی نا موضوعات دے نال نالو لال جنابروں نے بھی نفع اور فائدہ ہوئے گا کہ دیوبندی نے بھی قرآن پڑھ دینے وہابی بھی قرآن پڑھ دینے حدیث پڑھ دینے ایمہ دے حوالے پیش کر دینے اوپر میں جنابروں دے سامنے جو اس دے دجل و فریب نو کھولا گا اون دی روشنی دے اندر جنابروں نو دیابینا اور وہابیہ دے دجل و فریب بھی سمجھے چاہ جائیں گے انشاءاللہ سب نال پہلا جرا مسئلہ ہے سی سب نے پہلا مسئلہ اس نے اٹھایا سی انہیں آکھیا سی کہ امام المقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے کربلا شریف دے اندر اقرار بیعت آپ نے نہیں فرمایا اس مسئلے ہوتے میں وضاحت کی تھی جو میں وضاحت کی تھی اس میں جناب رند سامنے خلاصتاً بیان کرنا مگر اس سے پہلے گل ذہن سے رکھ لو کہ اس مسئلے تو بعد اس نے پھر مسئلہ عظیمت و رخصت اس نے چلایا سی اور ساڑھے طرفوں جو مدثر شاہ دیتے ایک لٹک دی ننگی تلوار وانگو اعتراض سی اس نے اٹھان دی رفع کرن دی کوشش کی تھی سی مگر جس دن در جناب ری محسوس کرو گے 100% نہیں بلکہ 1 کروڑ فیصد پوری طرح ناکام رہا ہے انشاءاللہ العزیز میں جناب رد سامنے
جو کچھ اس نے بیان کیتا ہے، جو کچھ اس نے بیان کیتا ہے انشاءاللہ العزیز کلی گل ہے کہ انشاءاللہ العزیز وضاحت کراں گا، اور اس بعد پھر ساڈے طرفوں چیلنج و اعلان ہوئے گا، تو کلا نہیں اپنے نال، تو جتنے بھی تیرے حواری ہیں وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جتنے بھی ہیں سارے حواری اپنے نار العالمی مدثر شہر العالمی مرتب شہر العالمی، ایک وارا نہیں 7 وارا نہیں بلکہ کروڑ وارا بھی جم کے آ جاؤ، پیچھے جاؤ پھر آؤ، پیچھے جاؤ پھر آؤ، پیچھے جاؤ پھر آؤ، تھوڑے وجود فنا ہو سکتے ہیں۔ میں تمہیں دعوے نال گل کرنا وا، یہ صحیح بات کر رہا انشاءاللہ العزیز، یہ ہے کہ وہ میری گلاں دا میں تمہیں دعوے نال اللہ تعالیٰ دی رحمت دی آس رکھدیا ہویا، بزرگان دین تے توسل و تصدق دے نال گل کر رہے ہو میری گلاں دا انشاءاللہ العزیز۔ جناب نے محسوس فرماؤ گے انشاءاللہ العزیز، جواب نہیں دے سکے گا، ہاں اینی میں گل ضرور کرنا، وہ جواب اگر دین دی کوشش کرے، ایک پاسے اوندا جواب رکھیا جاوے، ایک پاسے فقیر دی جڑی گفتگو رکھی جاوے، اور کسی منصف مزاج بندے، کوئی منصف مزاج بندہ ہوئے، متعصب نہ ہوئے، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں میری گلاں دا جواب ہو گیا، قسم خدا دی کر کے آنا میں اوندا مذہب قبول کر لوں۔ دوستو تو میں عنوان موضوع اپنا معین کر دیتا ہے، کچھ حضرات نئے بھی تشریف فرما ہے، میں پچھلا جو موضوع بیان کیتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ جناب کے سامنے پیش کر دینا۔ یہ بات ذہن چ رکھو کہ میں پچھلا جڑا موضوع اس اندر وہ جو خلاصہ تن میں بیان کرنا، اس اندر پہلی گل بیان کی سی، یعنی کہ گلاں تو کئی ہو گئی سن مگر ابتدائی اور بنیادی طور تے گل بیان کی سی، تساں اپنا موبائل رکھ دو کوئی مسئلہ نہیں، گل سنو بندی رسی میں تساں ادھر لے لے بس، چھیڑخانی نہ کر بس آرام نال بیٹھو۔ دوستو جی بنیادی طور تے بات میں کیتی سی وہ کیتی سی کہ اے جرا کربلا شریف ہے نا، کربلا شریف شہادت جری ہوئی ہے، میری بات رو پھر سن لو، وہ جس نقطے ہوتے ہوئی ہے وہ بھی انکار بیعت سے، اور وہ آپ دا انکار کر دینا، سبحان اللہ کیا بات ہے، صدقے بے شک او عظیمت اور استقامت دی دنیا دے اندر اپنی مثال آپ سے، اے میرے لفظاں نو پھر جناب ری سماعت فرما لو، اور جنہ میں جواب دے رہا ہوں، اور جڑا میرا اصل مخاطب ہے دوبارہ پھر توجہ نال غور نال، تاکہ وہ یہ ہے اگر جواب دین دی زحمت کرے کوشش کرے تو میری پوری گل دماغ وچ ہونی چاہیے ہے، اگر ایک ادھی گل پھڑ کے جواب دے دی کوشش کیتی تے پھر ایک گل یاد رکھ لوے، اگو جوابی طور تے جو نال کاروائی ہوے کوئی پہچان نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم میں گل کر، اور نہ ہی اس نو جواب تصور کیتا جائے گا۔ میں جی گل کر رہا اس نو دوبارہ پھر سماعت فرماؤ، بات کر رہا کہ واقعہ کربلا شہادت وہ عظیمت ہے اور عظیم استقامت ہے، ہوئی کیوں؟ کس نقطے تھے؟ وہ انکار بیعت تھے، انکار بیعت، وہ کیڑی بیعت؟ جس کے اندر شرط رکھی گئی سی بیعت کرو، ابن زیاد آخدہ بیعت میری ہوئے، اور اس گل تے جو تہنوں کیا جاوے، چاہے خلاف قرآن و سنت ہوئے، قرآن دے خلاف گل ہے تساں قرآن نہیں ویکھنا ساری گل ویکھنا، حدیث دے خلاف تساں حدیث نو نہیں ویکھنا ساری گل ویکھنا۔ امام علی مقام ورگا بندہ اگر اس گل نو تسلیم کر لیندا ہے تے قیامت تک بادشاہ دی اکھ چک پا کے جو گل کرن دی جرت کنے دل دے اندر پیدا ہونی سی۔ او آپ نے عظیم مثال پیش کی، او عظیم مثال سی آپ دی استقامت اور جرت دی اور خیرت دی اور عظیمت دی عظیم مثال سی، مگر نالو نالے گل کی تھی آپ نے اقرار بیعت بھی فرمایا، میرے والد کو توجہ فرماؤ، آپ نے اقرار بیعت بھی میدان کربلا دے اندر آپ نے اقرار بیعت بھی فرمایا، آپ نے فرمایا مینوں یزید کو لے چلو میں ہندی بیعت کر لواں گا۔ وہ بیعت آپ نے جس کا اقرار فرمایا وہ ہور نوعیت دی سی، اور جس تے کربلا برپا ہوئی ہے وہ ہور، اے گل نو وکھرا وکھرا کر کے رکھنا، وہ ہور نوعیت دی اور اے ہور نوعیت دی ہے سی، یعنی بغیر کسی قید تو بغیر کسی شرط تو، جس طرح کہ آپ خدا رسول دی گل دے خلاف ہوئی ایسا نہیں مننا کہ وگرنہ مان لے سا، انج دی بیعت دا آپ نے اقرار فرمایا سی۔ اس تے اوتے انہیں کلام کر دے آیا، تقریباً 2 حوالے سری سن اور ایک حوالہ یعنی کچھ نہ کچھ لگدا تقدا ہے سی انہیں پیش کیتا، اس تے 2 حوالے دے جواب دے اندر ایک اعلیٰ حضرت علی رحمہ آپ سرکار دا سی، میں خلاصہ پیش کر رہا انشاءاللہ العزیز، جدو میں اصل موضوع شروع کراں گا اور روک کے بیان کراں گا، پریشان نہیں ہونا، مگر میں بہتا وقت پچھلے موضوع تے لانا نہیں چاہتا۔ پہلی گل یہ گل ذہن چ رکھو کہ اس نے پہلا حوالہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ آپ سرکار دا پیش کیتا سی، دوسرا حوالہ اس نے سید حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار، اے 2 حوالے پیش کیتے سن انکار بیعت تے کہ آپ نے مطلقاً ہی انکار فرمایا سی، اقرار بیعت نہیں فرمایا۔ اس تے جواب دے اندر فقیر نے کنے حوالے پیش کیتے نے؟ 27 حوالے پیش کیتے، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال انہیں کنے پیش کیتے؟ 2 فقیر نے کیتے کیتے، میں فقیر نے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال استاد صاحب قبلہ آپ دی جتی پاک دا صدقہ الحمدللہ میں کتنے پیش کیتے؟ 27 حوالے میں پیش کیتے، اور آخر دن در جرا حوالہ پیش کیتا سی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی کتابی اور سعودو ترجمہ مومن کے ماہو سال تھلے مسابت من السنہ، یہ اردو بھی ہے عربی بھی ہے، عربی علیحدہ ہے،
اس دے حوالے نال میں پیش کیتا سی کہ تسا اے او امام نے جنہاں دے بارے بقایا تو تہاڈے نزدیک جھوٹے ہی ہون گے، اے جڑے امام ہیں انہاں دے بارے تسا سر تو قرآن رکھ کے کہ سچے نے، انہاں دی گل من لو۔ میں پھر اعتراض کیتا سی دوبارہ پھر سن لوے اور ذہن چ بٹھا لوے، جواب دین واسطے جس وقت کوشش کرے تے انہاں لفظاں نو بھلاوے نہ، وگرنہ جواب تسلیم نہیں ہوئے گا۔ بات یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے اقرار بیعت دی گل کیتی، اور اس حد تک استسلام دے لفظ ان دا معنی بندہ ہے میں مان لینا واں، اے لفظ بولے نے۔ سوال یہ ہے یہ حوالہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس نو صحیح سمجھ دیو یا غلط سمجھ دیو؟ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نو اس گل دے اندر جھوٹا یا سچا سمجھ دیو؟ اگر جے تساں آکھو انہاں دی ایک گل جھوٹی ہے، انہاں دی ایک گل جھوٹی ہے، پھر قذاب تواڈے ورگا کائنات دے اندر قذاب نہیں ہو سکدا۔ ہاں جی کیوں؟ تساں سر تے قرآن رکھیا کہ سچے نے، آپ ہی آندے جھوٹے نے، سر تے قرآن سچے نے، حوالہ پیش کیتا جھوٹے نے، پھر تواڈے ورگا بھی جھوٹا کوئی کائنات وچ تواڈے ورگا بھی جھوٹا کوئی۔ اگر جے تساں آکھو نہیں اساں اس گل نو مننے ہاں تے پھر میں اس مولوی دجال و کذاب نو آکھاں گا چلیا پھر مینوں بک بک نہ کر، سانو بک بک نہ کر، بکواس بازی ادھر نہ کر، اپنے شیخ دے کول جواب پوچھ گیا۔ ہاں جی اپنے شیخ دے کول جواب پوچھ کے آ کہ وہ تیرا شیخ اس حوالے نال کی جواب دیندا، پھر پتہ چل جائے گا فما جوابکم وهو جوابنا۔ پر میں انہی گل کرنا فاتو ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سارے کوفی حواری پچھلے جتنے ہیں جنہیں امام علی مقام نال دھوکا کیتا تو لے کے ہن تک دے جنہیں کوفی ہیں سارے اکٹھے ہو جان، میں دعوے نال آکھنا وہ اس گل دا جواب بالکل نہیں دے سکتے۔ آج انتظار کرنے وقت ہے، انہوں نے مہلت کافی دیتی ہوئی ہے، انتظار کریں گے۔ اور اس تو بعد پھر میں یاد رکھو اعلیٰ حضرت علی رحمہ آپ سرکار دا جڑا اس نے حوالہ پیش کیتا سی اون دے اوتے میں گفتگو کیتی سی، گفتگو کردیا میں دو گلاں کیتی اصل جواب ہوندے نے دو طرح دے، ایک ہوندا تحقیقی، دوسرا ہوندا الزامی۔ الزامی جواب دا مطلب کیا ہوندا جی اعتراض میرے تے کر رہے تیرے تے بھی جائے گا۔ اے جڑا اعتراض میرے تے ہو رہا ہے اعتراض ایک بار میں جڑا خلاصہ پیش کریں توجہ فرماؤ، جڑا اعتراض میرے تے ہوندا اعتراض وہ اعتراض تیرے تے بھی جائے گا۔ کیوں؟ ادھر ویکھو گل ہے تساں کو اگر یہ حوالہ مان لو، پہلی گل تے ساڈے خلاف نہیں، یہ حوالہ جڑا تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ دا 29 جلد دے حوالے دے نال پیش کیتا وہ ساڈے خلاف نہیں۔ اگر مان بھی لو کہ وہ ساڈے خلاف، فرض کرو پہلی گل مان لیا، دوسری گل اصل تے گل ہے وہ ساڈے خلاف نہیں، چلو مان لیا تیری گل نو کہ ساڈے خلاف چلا گیا، ساڈے خلاف گیا، اوتھے پھر میں گل کیتی اگر اسی اس حوالے نو دوسرے اماماں دی وجہ دے نال یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی تواڈے نزدیک جڑے سچے نے انہاں دی وجہ نال اگر پرے بھی کر دئیے تو ساڈے تے اعتراض کرے بس اعلیٰ حضرت تو بس اعلیٰ حضرت، پھر میں تیرے تے گل کراں گا، اعتراض کراں گا، وہ چلے ہی انسان گل کیویں دی کرنا، ذرا ہوش نال تقریر کریں دی ہوندی، نشہ پی کے تقریر نہیں کریں دی ہوندی اپنے وڈیریاں دے پیچھے لگ کے جویں شیعہ نشہ پی کے کردے نے، بھنگ پی کے تو بھی اسی حال وچ کر رہا سے۔ گل یہ ہے کہ اگر جے تو ساڈے تے الزام لاویں، ساڈے تے الزام لاویں کہ اعلیٰ حضرت دے خلاف، اعلیٰ حضرت دے خلاف سنیاں تو باہر ہے، پھر میں تیرے تے سوال کراں گا ظالم انسان اے تے دس اعلیٰ حضرت علی رحمہ آپ سرکار فرماندے نے کہ امام علی مقام کوفیاں دے خطاں تے گئے، کوفیاں تے خطاں تے گئے، اور آپ نے فرمایا تواڈے خطاں تے آیا اگر تانوں پسند نہیں میں واپسی جانا وا۔ پچھلی تقریر دہرا رہا، اصل تقریر نہیں کر رہا، میں تواڈے خطاں تے آیا وا۔ آپ سرکار نے گل کیتی جی اگر تانوں پسند نہیں میں واپسی چلنا، تساں کہ حضور نے گھلیا ہے، حضور پاک نے بھیجیا، حضور پاک نے بھیجیا، تواڈی گل تے اعلیٰ حضرت دی گل رلی نہ، اعتراض جڑا ساڈے تے جائے گا وہی تواڈے تے آئے گا۔ دوسری گل اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر احتمال ہوے فاسق نہیں آکھ سکدے کافر کتوں آکھ سکنے، تساں آندے آکھو کافر پاؤ لعنت، یہ تواڈی گل اس دے خلاف گئی۔ تیجی گل میں کیتی سی عشق و محبت والی، وہ کیا ہے سی سیاہ خضاب دا مسئلہ سی، سیاہ خضاب دا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مطلقاً حرام ہے، مطلقاً حرام، وہ ایسا فٹ ہویا ہے تیرے پیر دے گلے تے تیرے گلے دے اندر پھندا کی کہ اگر جے تو آکھے مطلقاً حرام والا جڑا ہوندا ہے وہ فاسق معلن بھی ہوندا ہے، اور پیر بنن دے قابل کتھوں ہونا جڑا فاسق معلن ہوے امامت نہیں کر سکدا اعلیٰ حضرت علی رحمہ دی تحقیق دے مطابق، اور اون دی پیر بننا کتھوں جائز ہوئے گا؟ سوال ایتھے یہ ہے سی ایتھے اعلیٰ حضرت دی بننے گا، اگر اعلیٰ حضرت دی بننا ہے تے پیر گیا، اعلیٰ حضرت دی بننا ویکھ تے صحیح تیرے نال بنیا کیا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ہوٹ ٹکر لے اور متھا لے، ہاں انشاءاللہ العزیز تو جویں متھا مارے گا تیرا سیرہ پہ سر پاش ہوے گا، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال جگ ویکھے گا۔ گل یہ ہے اگر جے پیر نو رکھنا ہے، اگر رکھنا پیر نو، اعلیٰ حضرت اتھوں گیا پھر سانو بک بک کیوں کرنا ہے؟ اعلیٰ حضرت نو چھڑ گیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا مطلقاً حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کالا خضاب کافرہ دا طریقہ ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جڑا کالا خضاب لاوے وہ کوا شے ہے، کوا اور بوڑھا کوا ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جڑا کالا خضاب لگاندا رب العالمین اوندا منہ کالا کر دے گا۔ ہن دس تیرا پیر منہ کالا تیرے پیر دا اعلیٰ حضرت نے کر چھڈیا، دس سی تیرے پلے کی بچ گیا؟ تو آخر اعلیٰ حضرت فرماتا تیرے پیر دا منہ ہی کالا ہے، دس سی تیرا پیر بنن دے قابل نہیں ہے، ہن اوتھے دس
दस की करेगा? अगर पीर नूं मनना ते आला हजरत गए, फिर तू साडे ते इतराज क्यों करना है? जे अगर आखे मैं पीर नूं, हाँ अगर आखे मैं आला हजरत नूं रखना वा ते फिर चलिया वेख ते सही रब दे प्यारियां दे नाल दुश्मनी लैण दा नतीजा क्या हुंदा है? जिंदे दिफा वास्ते निकलिया से अपने फतवे दी ज़ात च आके ओनू पीर पीरी तू भी फारग कर बैठा है ते इमामत तू फारग कर बैठा है। हाँ जी, जिन्हों कल तक सैयद पाक पाक आख्या जो पलीत करके रख दिता, ये तो फिर इंशाअल्लाह अजीज अगे फतवे चलणगे कि मैनू आखदा से कि आला हजरत अली रहमा, हाँ आपने लिखा है जो है फलां है जरा सादात के खिलाफ बोले वजू होंदा फलां होंदा। इंशाअल्लाह अजीज गल्लां बातां अगे चलदियां रहणगियां। हाँ ये मैं गल कीती सी और एक बात चलो ठीक है, एक हवाला होर है जरा इन्हां दे खिलाफ जांदा, इन्हां दा नजरिया होर आला हजरत दा होर मैं होर मकाम ते पेश करांगा। पिछली गल मैं दोहरा लवां, उस तो बाद मैं तहकीकी जवाब वाले पासे आया सी। तहकीकी जवाब याद रखो, जिस वक्त दो गल्लां आपस में टकरा जान, इधर मेरी गल सुनो। 14वीं जिल्द च आला हजरत ने फरमाया इब्ने ज़ियाद दी बैत दा मसला सी। 29 जिल्द के अंदर तुहाडी गल दे मुताबिक इब्ने यजीद दी बैत दा मसला सी। आपस के अंदर तारुज पैदा हो गया। जो दो गल्लां दे अंदर टकराव पैदा हो जावे, चार उसूल ने। पहला क्या है? आपस के अंदर ततबीक दो, दोवां गल्लां नूं रला दो, रल नहीं सकदियां, एक नूं तरजीह दे दो, नहीं दे सकते फिर क्या करो? फिर एक नासिख दूसरा मनसूख हो जासी। चौथा अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर क्या करो? फिर दोवें गल्लां ही कईयां एक पासे रख दोगे। मैं उत्थे जनाबे वाला तुहाडे सामने तरजीह वाला कौल भी पेश कीता, तरजीह वाला इस तरह कौल पेश कीता कि आला हजरत ने इब्ने ज़ियाद दी भी गल कीती, यजीद दी भी गल कीती। ये दोवां दी बैतां दा मसला वखरे वखरी थावां ते बनाया है। इब्ने ज़ियाद वाली बैत इनकार दी वजह नाल शहादत हुई, मखसूस किस्म दी बैत दी वजह नाल। हुण इस गल दे अंदर तारीख वालियां दा भी तकरीबन इत्तिफाक होया पिया। लिहाजा आला हजरत दी जिहड़ी गल तारीख वालियां दी गल दे नाल टकरा नहीं रही, रल रही है, उन्होंने मान लवांगे। ये तरजीह की सूरत हो गई। वगरना दूसरी क्या ततबीक दी सी। ततबीक क्या? एक थां ते मुतलक है, दूसरी थां ते मुक़य्यद है, ते मुतलक नूं मुक़य्यद उते महमूल किया जाता है। तीसरी गल क्या की सी? तीसरी गल की सी पहला फतवा बाद दा फतवा। जिथे यजीद की गल है वो पहला फतवा है, जिहड़ा जिथे गल है इब्ने ज़ियाद दी बाद दा फतवा है। ते लिहाजा इसे क्या आखांगे? पहला कौल आप दा मनसूख हो जासी यजीद वाली बैत वाला, और ये जिहड़ा पहला है इब्ने ज़ियाद वाला वो क्या हो जासी? वो नासिख हो जाएगा। ये मैं जनाब दे सामने तहकीक पेश की सी। और अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे हवाले दे नाल फकीर ने क्या गल की सी? अगर जे तू आखे अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी मैं आखना वो गल अगर असा आख दईए क्यों खिलाफे तहकीक बात है, तू आखे ना 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 एक ही हो गया, एक ही हो गया। मैं गल करांगा सिर्रु शहादतैन दा हवाला, जिथे हजरत इमाम हसन पाक नूं बीवी ने ज़हर दी, अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखा तुसा इनकार कर चुके हो। आपने फरमाया यजीद के मामले के अंदर लानत करनी है, तकवीर करनी है, सुकूत वाजिब है, तुसा उत्थे जुबान खोल दियो, आखो काफिर पाओ लानत। हुण सारियां गल्लां दे पेशे नज़र अगर जे तुसां छड़ के काफिर नहीं होंदे, गुस्ताख इमामां दे नहीं होंदे, अगर असा एक गल नूं खिलाफे ताकीद दूसरे आइम्मा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी दे मुकाबले दे अंदर जे कह दईए तो फिर असा भी गुस्ताख। ये मेरा जो पिछली मरतबा बयान किया है उनका खुलासा हो गया। जनाब उन्होंने समझ आया है कि कोई नहीं आया? नहीं आया क्योंकि तुसा वो पहला मौजू सुनिया नहीं होया सी। ये मैं उनके वास्ते दोहरा दिता है ताकि हो सकता है 2.5 घंटे या 2.25 घंटे सुनदिया मतलब दिल फट ना जाए। चलो मुख्तसर सुन ली सी, मगर यह है कि मुख्तसर भी उनके वास्ते पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जासी। हुण अगे चलने उन्हें अगे कलाम किया से रुखसत अजीमत के हवाले दे नाल। मैं जनाब उन्होंने पहले एक मोटी जी बात समझा लवां, उस बाद फिर अगे मैं बहस करना तवज्जो है, जरा ज़ौक़ नाल बोलो, उनके जवाब की तरफ आऊँ तो जो है जी। दोस्तों इधर देखो, बुनियादी तौर पर अगर एक गल जनाब उन्होंने ज़हन च होसी ना तो मसला समझना ढेर सारा आसान हो जाएगा, वगरना कदर मुश्किल रहेगा। रुखसत और अजीमत ना जरा लफ्ज़ रुखसत है ना, ये याद रखो काफ़ी वसी मानी रखता है। इनका माना कोई एक नहीं कई गल समझा गई। हूँ मैं उन्हें गल मैं की आख रहा, ये आख रहा कि जरा है ना लफ्ज़ रुखसत और अजीमत फिर उनके मुकाबले च हो गया, वो कोई खास उनका एक माना नहीं, उनके ढेर सारे माने। दो मोटे जो मैं जनाब उन्होंने सामने पेश करना। इधर देखो, कई मरतबा इंज होंदा है दो काम ने, कई मरतबा ऐसा होंगे दो काम ने
دوواں دی ہی اجازت قرآن و حدیث نال ہوندی مگر ایک قدر دشوار ہوندا ہے مشقت والا ہوندا دوسرا قدر نرم ہوندا وہ خلاف قرآن و سنت نہیں خلاف قرآن و سنت نہیں ہوندا از خود قرآن و حدیث دا حکم ہوندا ہے تے او جڑا کچھ نرم سہولت والا حکم ہے اس نو آکھدے نے رخصت اندے تے عمل کرنا رخصت کہلاندا ہے اور اندے مقابلے دے اندر جڑا دوسرا جندا حکم ہے او ہے قدر مشقت والا دشواری والا اس نو عظیم اندے تے عمل کرنا اس نو عظیم دے تے عمل کرن والا کہا جاتا ہے انہی گل جناب اور سمجھائی میں مثال دینا جناب اور مثال سن لو قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ فرماندے رمضان شریف دے روزیاں دی گل کردے ہیں ایک بار پیار نال بول سبحان اللہ تعالیٰ فرماندے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون روزیاں دی فرضیت دی گل کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات پھر روزے رکھے کرو اسا کہہ رہا تھوڑے واسطے ہمیشہ ہمیشہ ہی روزے فرض کیتے نے کچھ چند کی ایام ہے ایک مہینہ ہے ہاں اللہ فرماتا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر اگر کوئی بندہ مریض ہوئے یا سفر دی حالت چ ہوئے ٹھیک ہے چلو نہیں رکھ سکتا انہوں مشقت محسوس ہوندی فعدۃ من ایام اخر اور کسی اور موقع دے اور ایام یعنی گرمیاں دا موسم ہے تے چلو سردیاں دے بعد وچ رکھ لوے گا اے ہن اللہ تعالیٰ فرمائی اے ہن اگے اللہ ایک گل کردیاں کردے رب نے فرمایا وان تصوموا خیر لکم ویسے گل یہ ہے جی اگر تساں سفر دی حالت دے اندر بھی روزہ رکھ لو ہے تواڈے واسطے چنگا ہے تواڈے واسطے چنگا ہن اے کیا کہلائے گا یہ عظیمت کہلائے گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی یہ کیا کہلائے گا یہ عظیمت کہلائے گا ہن دیکھو اجازت خود اللہ تعالیٰ نے دیتی اجازت خود دیتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تسا روزے بعد وچ رکھو کوئی مسئلہ نہیں اگر ویسے رکھ لو تو بہتر ہے ہن نہ رکھنا حکم رکھنا رکھ لو بہتر ہے حکم ہے مگر نہ رکھو بعد وچ رکھ لو یہ کیا ہے یہ رخصت اور نہیں بہتر ہے رکھ لو یہ کیا کہلائے گا یہ عظیمت کہلائے گا اتنی بات سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی اندہ ایک اور معنی سنا اندہ ایک اور معنی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کافر ہے بے ایمان ہے کیونکہ ظاہری بات ہے دیکھو کلمہ کفر آخ وگر نہ قتل کر دے سا یہ آکھن والا کافر ہی ہو سکتا مسلمان اگلے نے آکھے آخ کافر اگلے نے آکھے بول کلمہ کفر وگر نہ تنو قتل کر دے سا کر حرام کام قتل کر دے سا حسین پاک وانگو آنکھیں نہ یہ حرام کام میرے کو نہیں ہوندہ ہاں قتل ہو سکنا ہوا یہ شہادت یہ عظیمت کہلائے گی اگر 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 وہ کلمہ کفر یہ دیکھو یہ رخصت دا دوسرا معنی ہے کہ کلمہ ہے کفر کام از خود کفر ہے کلمہ کفر ہے از خود کام کفر ہے مگر وہ اپنی جان دے خوف دی وجہ نال اپنی جان نو بچان دی غرض دے نال اگر بول دیندہ ہے فرمایا اے رخصت ہے جناب انہوں نے نہیں بات سمجھ آ گئی ہے نہیں علی شیر صاحب کی خیال ہے گل سمجھ آ گئی ہے نا دل صاحب ہن سنو بات یہ ہے ہن بحث کرنی ہے جڑی وہ مدثر شاہ دے کلام تے کرنی ہے انہیں جڑا جتھے رخصت دا لفظ بولیا ہے نا پیچھے کیا آکھیا ہے وہ کلپ شیر چلن گے انشاءاللہ العزیز انہیں آکھیا ہے لانتی بیٹا کر لیں دے رخصت سی صحابہ نے کی تھی رخصت عمل کیتا کیڑا کام کرا کے لانتی حرام کام کفر بھی آکھ سکنے ہیں آخر ہے بخوف جان سی نا بخوف جان سی کلمہ کفر کام کفر نہ سی حرام کام میں لانتی کام میں مگر کر رہے ہیں کس واسطے کر رہے ہیں وہ بھی بخوف جان ہے جدو بخوف جان بندہ کلمہ کفر بول دے لانتی کام کر دے حرام کام کر دے تو سونیوں کیا ہوندہ ہے او مگر ایک بات تھے ذہن چھوٹی جی ذہن چ رکھ لو مگر جس وقت دین برباد ہوندہ ہوئے نا بالکل ختم ہو گیا ہوئے تو موڑ اس وقت اس دی کوئی گنجائش نہیں بندی یہ دیتے آپ اپنے مقام تے بحث کرا گے پوری ہون وہ کیا آخر ہے کہ صحابہ کرام نے بھی رخصت عمل کیتا رخصت دا پردہ پیچھے کیا ہے کہ انہوں نے لانتی حرام تقریباً کفریہ کام کیتا
مگر بخوف جان کیتا. انہیں یہ لفظ بولے ہے. انہیں گل جناب اور سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آؤ بھئی اے جڑا حکم کہ ہوئے کیا؟ ہوئے کلمہ کفر، ہوئے کلمہ کفر ہوئے، مگر بخوف جان کر لینا یہ کیا ہے؟ اس کی مثال بھی میں قرآن مجید جو پیش کرنا. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. توجہ ہے. اگر پھر بھی شک شبہ ہے تو زور تو سر لپی میں دے سو تاکہ شک شبہ نہ رہ جائے. نا گال سنو، شک شبہ نہ رہ جائے، بعد دوبارہ پھر ریکارڈنگ کر دے. اچھا ہن بالکل جواب والے پاسے متوجہ ہون لگے. ہاں غور کرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرماندا ہے الا من نکرہ. ہاں پیچھے قرآن دی آیت ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من نکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اللہ فرماندا ہے کفر کیتا ایمان تو بعد برباد ہو گئے، مگر الا من اکرہ جنہوں مجبور کیتا گیا، جان تا خوف پایا گیا، مار دیاں گے، قتل کر دیاں گے. وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر ان دا دل ایمان دیتے مطمئن ہویا. اللہ فرماندا ہے ہاں وہ کافر نہیں ہوئے گا. یہ ہے رخصت. انہی گل جناب اور سمجھ آئیے یہ نہیں ہے. یہ میری ایک تمہید سی، تمہید جناب اور سمجھ آ گئی. ہون سنو، ہون میں اندے جواب والے پاسے چلنا وا. یہ آیت شریف اسے پڑھ کے انہیں گالے تو شروع کی تھی بھی تساں آخ دے رخصت گستاخی ہے. رخصت کیا ہے؟ رخصت گستاخی. تساں آخ دے رخصت گستاخی ہے. سمجھو رخصت گستاخی ہے. گل یہ ہے کہ رخصت دی اجازت اللہ تعالیٰ دا قرآن دیندا ہے. رخصت دی اجازت اللہ تعالیٰ دا قرآن دیندا ہے. جدو اللہ تعالیٰ دا قرآن رخصت دی اجازت دے رہا ہے تو تساں سنو گستاخی آخ دیو. لہذا ان دا مطلب قرآن دا حکم تاڑے نزدیک گستاخی بن گیا. اتھے جا کے انہیں گل کی تھی، انہیں آکھیا اے آخ دینے اے آیت شریف منسوخ ہے. پہلا اس کا دجل کذب بیانی، جھوٹ، اور اتنا پلیت جھوٹ ہے. اگر میرے والا اگر توجہ فرما سکتے ہو تو فرما لو. اتنا ذلیل ترین اور گھٹیاں ترین اتنا پلیت جھوٹ ہے. جھوٹ ویسے ہر ہی جھوٹ پلیت ہوندا ہے، مگر یہ ہے بھی جرا براتب شاہ قرآن چک کے سر تے نا وہ جھوٹ بولدا ہے، وہ کوئی خاص قسم دا پلیت ہوندا ہے. مگر یہ ہے یہ بھی ذرا وہ نیڑے کر کے بہ جاندا ہے. قسم خدا دی کر کے ایڈا وڈا جھوٹ، اتنا وڈا جھوٹ ہے، اگر اس جھوٹ نو سمندر سٹو تو سمندر بھی اس جھوٹ دی پلیتی دی وجہ نال پلیت ہو جاوے گا. میں تینوں دعوے نال آکھنا اگر اس دے اندر ضمیر ہے نا بلکہ وہ دے کول جتنے بھی ہوندے اگے بیٹھے سن باندر نچن والے سارے، اگر ذرہ برابر کسی دے اندر غیرت ہے، ضمیر ہے، رتی برابر اگر ان دے اندر روح دے اندر کوئی ماڑا جا ایمان دا قطرہ ہے تو میں نہیں گل کراں گا. میں چیلنج نال آکھنا کوئی ایک تقریر، ایک خطاب، ایک ٹوٹا پیش کر استاد صاحب قبلہ دا یا کسی تریش دا پیش کر جس نے آکھیا ہوئے کہ اے آیت کیا ہے منسوخ ہے، وگرنہ میں نہیں گل کراں گے لعنت اللہ علی الکاذبین دا تویز لکھ اے 1000 وارا لکھ کے انہوں پوری دوتے لکھ کے انہوں پانی وچ پا کے ایک گلے دے رہے اندر پوری تختی دوتے لعنت اللہ علی الکاذبین کروڑ وارا لکھی ہوئے، ایک تیرے گلے چوے، ایک پانی دی بوتل چوے جن دے 1000 وارا لعنت اللہ علی الکاذبین لکھیا ہوئے، روزانہ 10 وارا پیوے ہو سکتا ہے تیرے ماسا کو غیرت آ جاوے، قرآن دی برکت دے نال تیرے اندر کو ضمیر پیدا ہو جائے. میں اونا نال گل کرنا چاہنا جڑے آخدے نے اونا دے حق دے اندر نرم ہاتھ رکھنا چاہیے. دسو جڑا ایڈا قذاب تے چال ہوئے، ایڈی بڑی تہمت لاوے، الزام لاوے، حالے تو آکھ دیو کہ اونا دے بارے نرم ہاتھ رکھنا چاہیے. اونا دے بارے نرم ہاتھ کوئی بے ضمیر بندہ ہی رکھ سکتا. قسم خدا دی کر کے نا ضمیر والا بندہ اونا دے بارے نرم ہاتھ نہیں رکھ سکتا. ایڈا بڑا دجال جھوٹ بولی جا رہے آندہ اس آیت نو آدھے منسوخ ہے. اللہ کی گل کیا ہوئی؟ میں گل کرنا باویں سری اشارہ بھی نکلدا ہوئے پھر بھی میں نکل کہ یہ آیت منسوخ ہے. آپ نے گل کیا کی تھی؟
آپ نے فرمایا جدو مدثر شاہ نے آکھیا نا میں ویکھو نا کلمہ کفر بول دینا، کلمہ کفر بول دینا جہاں تے ڈر دی وجہ نال قرآن چ آ گیا ایک صحابی نے فلاں نے کیتا ہے لہذا بعدو اگر سارے صحابہ کر لیں تے کیڑی آخر آ جانی ہے، کیڑی آخر آ جانی ہے؟ آپ نے فرمایا ظالمہ او ظالمہ جنہاں نے بیعت کی تھیاں وہ اگر سارے دے سارے لعنتی قوم اکابر اجل صحابہ تو انہاں دے بارے اتنی غلیظ اور سخت گندی زبان پہ چلاندا ہے کہ اگر کلمہ کفر بول بھی لن تو قرآن دا حکم ہے ایک صحابی نے کیتا جدو بکایا سارے کردے ہون گے پھر اس طرح ہی ان جدو اس طرح یعنی انہیں ایک گل کی تھی بھی دوسرے اگر کر لیں ڈھیر ساری پوری ایک جماعت ہی کر لیں تو کیڑی آخر آ جاتی جدو ایک نے جو کر لیا۔ آپ نے فرمایا اس وقت اسلام دے احکام دی ابتدا سی، اسلام دے احکام دی ابتدا سی، اگر انج دا کوئی اکا دکا واقعہ پیش آ بھی گیا ہے نا آپ نے قرآن دے حکم دے متعلق وہ اٹل ثابت ہے اپنی جگہ تے بالکل بجا ہے۔ فرمائے یار جڑا صحابہ دا کردار ہے نا صحابہ دا کردار یہ انہاں دی شیان شان نہیں ہے، یہ انہاں دی شیان شان نہیں کہ تو صاحب کو سارے دے سارے موڑ پھر یہی کام کر دے سن، یعنی جنہاں نے بیعتہ کی تھی اس کی بھی ہی کام کرتے سن۔ آپ نے فرمایا یار ویکھو تے صحیح اگر ایک واقعے دے نال استدلال کرنا بھی او ڈھیر سارے ہی ایویں کرتے سن تے پھر جڑا اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم ادھر ویکھنا رب العالمین جل مجدہ الکریم انہاں دے بارے فیصلہ دیندا ہے۔ فرمایا اے دے نیک لوگ نے اتنے عظیم لوگ نے اسلام دی خاطر قربانیاں دین دے اندر کتنے جرت مند نے کتنے دلیر نے اور کتنے خیرت والے نے۔ فرمایا انہوں نے اپنی جان ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم میں تھوڑی جی داستان صحابہ دی عظیمت دی پیش کرنا وا انہاں دی قربانیاں دی پیش کرنا وا پھر تینوں پتہ لگے گا جو مدثر شاہ نے امت نو عقیدہ دیتا ہے وہ ایران دے کٹھے وچوں آیا ہے، کسے سنی دے دماغ وچوں نہیں آ سکدا کیوں جڑا سنی دا عقیدہ ہوندا ہے ایران وچوں نہیں آندا وہ مولا دے قرآن وچوں آندا ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا انہوں نے اپنی جان ویچ چھڑی ہے، اپنا مال ویچ چھڑیا ہے، بدلہ کیا ہے ان لهم الجنہ جنت مل جاوے، مولا دی رضا مل جاوے۔ سجنا ادھر ویکھ اے صحابہ دا کردار ہے، میں تیرے سامنے قرآن دی ایک دو اور آیات پڑھنا وا ادھر ویکھ او آکھدا ہے بخوف جان انہوں نے دین برباد ہوتا ہے کتنا غلیظ تے کتنا کمینے والا جملہ ہے، کتنا نیچ جملہ ہے، ادھر ویکھ کتنی وڈی بک بک تے بکواس ہے۔ پر جدو اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت جدو حیا مک جاوے پھر بندہ جویں مرضی بک بک کیتی جاوے جویں مرضی زبان وچوں لفظ بولی جاوے۔ سجنا ادھر ویکھ مولا تعالی جل مجدہ الکریم اصحاب پیغمبر دا کردار کس رنگ نال بیان کردا ہے۔ او آکھدا ہے جان دے ڈر دی وجہ نال ایمان برباد دین برباد ہویا، جان دے ڈر دی وجہ نال چپ رہ دین برباد ہویا، ایمان ختم ہو اسلام ختم ہو گیا، جویں اپنا مراتب شاہ خدا اسلام ختم ہو گیا، اسلام ختم ہویا۔ پر صحابہ کرام بخوف جان بیٹھے رہے، بخوف جان بیٹھے رہے۔ ہائے ہائے سونیا کڈا ظلم ہے کڈی زیادتی ہے، جنہ مال دتے جنہ جانا دتیاں جنہ وطن دتا جنہ بچے دتے جڑے نیزیاں دیاں انیاں دے اگے آ کے کھڑے ہو گئے، جنہ ہاتھیاں دی پرواہ نہ کی تھی اور جنہ نے پیٹ دے اوتے پتھر بننے پر میرے نبی دے دین پوری دنیا دے اندر پہنچا چھڑیا، جنہ فاقے برداشت کیتے اولاد قربان کی تھی۔ وہ سجنا انہاں دا کردار کتنا عظیم ہے، عظمت والا ہے، انہاں دا کردار کتنا بے مثال ہے۔ وہ جنہ نے قسم خدا دی کر کے آنا ایران تے روم ورگیاں سلطنتاں نو ٹکرا کے فتوحات کی تھیاں، جنہ نے انطاکیہ اور قبرص جیسے جنابے والا انطاکیہ جیسے شہر اور قبرص جیسے جنہاں نے جزیرے فتح کیتے اور تھا تے اسلام پہنچایا، تیرے میرے تک قرآن پہنچایا۔ ادھر سجنا نبی دی ہر ایک ادا نو نوٹ کر کے تیرے میرے تک پہنچایا۔ اج انہاں دے بارے کنجیاں گلاں پیاندیاں نے، اج انہاں دی کردار کشی کنج کیتی جا رہی ہے جڑے انگاریاں تے لیٹ گئے۔ ادھر ویکھ وہ جنہاں دے نال حال بنیا حضرت سنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ غالباً سنیرہ ہی نہ ہے، اوے او بی بی اسلام دی پہلی شہادت کس حال نال ہوئی ہے کہ بی بی نو آکھیا گیا اسلام چھوڑ، آپ نے فرمایا اسلام نہیں چھوڑنا۔ آپ دی ایک لت دے اندر رسا پا کے میں فلم دی سٹوری نہیں بیان کر رہا،
حقیقت میں بیان کرنا وا. ایک لات دے اندر رسا پایا گیا ہے, دوسری لات دے اندر بھی رسا پایا گیا. ادھر دا رسا ادھر دے اٹھ دے نال, ادھر دا رسا ادھر دے اٹھ دے نال. انج دی گل ہے. ادھر ویکھ بندہ سوچے پورے وجود تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے. ادھر دا اٹھ بجیا ادھر, ادھر دا اٹھ بجیا ادھر. بی بی دا وجود دو ٹکڑے ہو جائے. ادھر ویکھ خون مکے دی سرزمین تے وگیا ہے. وہ اپنے خون دے نال میرے محمد دی وفا دیاں داستاناں مکے دی سرزمین تے لکھ گئی ہے. ہاں ادھر ویکھ سونے جنہ دا کردار اتنا عظیم ہے, جنہ دی کردار دی عظمت دا عالم ہے کہ انگاریاں تے لیٹ رہے نے حضرت بلال ورگے. تھلے زمین تپدی ہے پئی, آپ نو لٹا کے اتے آپ دے سینے دے اتے چاٹی رکھی ہوئی ہے. ذرا او منظر تے سامنے لیا, وہ جدو تھپ چڑی ہوئے تے ذرا پیر بندہ زمین تے رکھے تے حال کیا بن جاندہ. وہ ہے بھی ریت گرمی عرب دی ہے, پر سجنا عرب دی گرمی ضرور ہے, پر ادھر عشق بھی تے بلال ورگیا دا ہے. توجہ ہے سجنا, ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. سجنا توجہ نال میری گل نو سنیا جے. اے او میرے نبی دے یار نے جنہ دے نال رب العالمین دے حبیب نے دین نو جوڑیا ہے تے دین دا تعلق جوڑیا. ذرا جاگو, دین دے نال دین دا تعلق جوڑیا. ذرا انو جگایا جی. ہاں دین دا تعلق جوڑیا. توجہ, دین دا تعلق جوڑیا ہے. جس وقت دین دی آبادی دا, دین دی قیام دا جنہ دے نال میرے نبی نے تعلق جوڑیا ہے. وہ سجنا جدو میدان بدر لگیا ہے, میدان بدر دے اندر جدو ٹاکرا ہون لگیا کافراں دے نال, سنے گا حیران ہو جاوے گا. میرے مدینے دے تاجدار نے تھلے مصلا نہیں ہے, مصلا پرا کر دیتا ہے, اپنا سر شریف زمین دے درمیان میں زمین اتے رکھیا ہے, درمیان دے اندر کوئی شے حائل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جڑی فریاد کی تھی او لفظ کیا نے, اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. ربا اے جڑی جماعت میں اپنے نال لے کے آیا ہوں, اگر یہ قتل ہو گئے, اگر یہ ہلاک ہو گئے, پھر قیامت تک تیرا نام لین والا دھرتی تے نہیں رہ جاوے گا. وہ سجنا اونا صحابہ پیغمبر دا وجود ہوئے, آکھیا جاوے دین ختم ہو گیا ہے. اے ایسا سجنا قسم خدا دی کر کے آنا وا, اس نال بڑی جاتی اور کیڑی ہو سکتی ہے. وہ جویں استاد سعد الدین صاحب قبلہ نے فرمایا سی کہ ادھر ویکھ تو پورے دین دی گل کرنا ہے, اگر جزوی طور تے تھوڑا جا جزوی طور تے عقیدے دے اندر مسئلہ بن جاوے, دین نہیں مکیا, عقیدے دے اندر مسئلہ بنیا, احمد رضا قلم اٹھاوے 30 جلدہ لکھدا ہے, قادیانی میرے نبی دا گستاخ میدان چاہے, اعلیٰ حضرت قلم توڑ دیندا ہے, میرے علی آستانہ چھوڑ دیندا ہے. بیٹھو, چندہ نہیں, بس یہ گل سمجھو. تو جو ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. ہاں سجنا ادھر ویکھ انہاں صحابہ کرام دے بارے کی بیان کیتا جا رہا ہے. میرا دی کردا ہے او شعر پڑھا, اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے, اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے, اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے, اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. توجہ نہیں فرمائی نے ہے, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں, جو بن پانی بتر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. صدقے
اور سجنا جنہ دے بارے میرا مدینے دا تاجدار رب دی بارگاہ دے اندر اس رنگ نال عرض کرے مولا اگر اے نہ رہے پھر دین بھی تیری یاد کرنے والا تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا. یہ تو پتہ لگتا ہے جی اے رہے مڑ دین ختم نہیں ہو سکتا. توجہ نہیں فرمائی نے جدو حضور نے فرمایا اگر یہ ہلاک ہو گئے پھر دین نہیں رہے گا. پتہ لگے یہ ہے پھر دین ختم نہیں ہو سکتا. ہاں ایک گل وہی کر سکتا ہے جنہوں اپنے نبی دی زبان تے اعتماد نہ ہوئے وگرنہ میں اور حدیث سنانا. میرے آقا نامدار نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا میرا دور آلا پھر نال والیاں دا او کیڑا ہے صحابہ پیغمبر دا. وہ سجنا جے دین ختم ہو گیا سی پھر دور آلا کیویں. ادھر ویکھ مراتب شاہ دا ٹولا ایک کوفی بک بک کردا دین مک گیا. حضور فرماندے دور آلا دین مک گیا. حضور آلا فرماندے نے حضرت دین مو گیا. حضور فرما دینے آلہ دار قسم خدا دی پھر عقیدے لے کے اپنی دوبر دے اندر تے ورنا ہے جڑے پاسے ور جاؤ. سانو تھاڑے والا گندہ عقیدہ نہیں چاہیے. سانو تے اپنے نبی دا فرمان مبارک ہے رب دا قرآن مبارک ہے. توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. ایک اور آیت شریف پڑھ لواں تینوں پتہ لگے گا اصحاب پیغمبر دے اندر دا ایمان ذوق کیا سی. میدان تیار رکھو. میدان تبوک دا لگنا ہے. حضور پاک جا عدیل صاحب تھوڑی جی میرے انہوں نے چلانا تو نے. حضور پاک سرکار جدو میدان تبوک وال جان لگے نے میدان تبوک وال. یہ بھی عجیب مسئلہ میں نے تو نہ دن کی کرا پھر میں بول پئی نہ ہونا آخر کا. ہاں ادھر ویکھنا سجنا اے استاد صاحب قبلہ دے نال پیار تے محبت دی علامت ہے. یہ کام میں کلے نے کر رہا ہوندا وہ سارے ادھر مصروف ہو جاندے نے. ہاں یہ محبت دی علامت جو ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. سجنا ادھر ویکھنا توجہ. حضور پاک سرکار جدوں میدان تبوک وال جان لگے با صحابہ کرام حاضر ہوندے نے عرض کردے نے لجپالا اساں وی جانا ہے. کی کرن جانا سی؟ جانا دین واسطے جانا ہے. کٹیجن واسطے جانا ہے. ہر شے لٹان واسطے جانا ہے. عظیمتاں تے استقامتاں تے عمل کرن واسطے جانا ہے. ہویا کیا مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا سامان تے میں تقسیم کر دیتا ہے. ہن سامان ہے ہی نہیں. اے جدوں گل ہوئی اللہ رب العالمین اصحاب پیغمبر جڑے واپس جا رہے سن جنہاں نوں سامان نہیں مل سکیا انہاں دے اندر دا حال عشق پیار اسلام دی قربانی دی عظیم مثال کس رنگ نال پیش کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماندا ہے تولا واپسی مڑے واعینکم تفیض من الدم. اکھاں وچ اتھرو جاری نے روندے جا رہے نے. کیوں روندے جا رہے نے؟ کیوں اج یار دے ناں تے جان قربان کرن دا موقع نہیں مل سکیا. اوئے اس میں کتے نو آکھاں گا او کتیا رب دے قرآن دا فیصلہ کیا ہے. اے تے اصحاب پیغمبر دیاں پاکیاں اس طرح بیان کردا ہے. اے تے روندے نے جان بچان واسطے نہیں جان لٹان واسطے. جان لٹان واسطے. خیر اندے ہوتے ہن میں کلام اگے کردا رہاں گا اپنے اگلیاں قسطاں نشستاں دے اندر. اگر اندے تے میں بیٹھا رہیا تے پھر وقت کافی سارا ہو جانا ہے. ایک گل انہیں پہلی گل کیڑی کیتی انہاں کہ جی آدھے آیت قرآن دی منسوخ ہے ایندا ناسخ وکھاؤ. میں کیا آکھیا میں کہ جا ادھر ویکھو چیلنج کیتا ہے. اگر تیرے اندر مارا جے حیا کو ماڑا جے رتی برابر ضمیر دا قطرہ ہے انسان ہے ڈنگر جانور نہیں ہے پھر میں نہیں گل کراں گا. ریکارڈنگ سنا جن دے ایک گل آئی ہوئے ریکارڈنگ سنا جن دے گل آئی ہوئے کیڑی کہ استاد صاحب نے فرمایا ہوئے یہ آیت منسوخ ہے. جی گل آپ نے فرمائی اون دے اوتے میں وضاحت کر دیتی بھی آپ نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا اکا دکا اگر واقعہ بن گیا ہے تو کل صحابہ دا کردار ہی جدا بنا دینا ایک انسان نہیں ہے. ہاں جی پہلی گل. پھر دوسری گل انہیں کیتی انہیں کیا آخر نے امیر معاویہ نے لانتی بیٹھا نہیں ہاں ثابت کرو مدثر شاہ نے کتنے آخیا. اس تے باپ دی ذرا ریکارڈنگ چلاؤ. آہت کے ساتھ یہ بات مذکور ہوتی. صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بعض نے بیعت کی ہوگی یہ ہم بھی مانتے ہیں مگر اتنے صحابہ کرام نے نہیں کی جتنا آپ نے لکھا اور جنہوں نے کی اسی طرح. تنویز دے باپ دی آواز ہے بالکل. ہاں وہ آکھے گا بھی کیوں آخ رہے ہیں
کیوں آخ رہا ہے تو انشاءاللہ عزیز میرے تقاضا کرے پھر انہوں میں دساں گا میں کیوں آخ رہا ہوں، کیونکہ جیسا کرو گے انشاءاللہ عزیز ویسا بھرو گے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو سا کمینگی کرو، جھوٹ دجل فریب دے نال کام لو اور میں تمہاری گرفت نہ کراں اور پکڑ نہ کراں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے باپ دی آواز سن، ہاں سناؤ۔ جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے فرمایا، سنیے فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 542، فرمایا ہرگز امام علی مقام لفظ تو سن لے، کیتی نے جنہاں نے کیتی انہاں انج کیتی، جنہاں نے کیتی انہاں نے کنج کیتی۔ سن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پہل نہ تھی، آپ کی طرف سے پہل نہ تھی، ان خبیثوں ہی نے مجبور کیا۔ اب 2 صورتیں تھیں۔ روکیا جائے کتنی صورتیں تھیں؟ ہن دیکھو جنہوں امام بنایا ان دی عقل دا یہ حال ہے بھی گل کیندی کرنی ہے صحابہ کرام دی، انہوں نے انج دیاں کیتیاں اگو حوالہ کی پیش کردا ہے، اوتھے صحابہ دا ذکر ہی کوئی نہیں، صدقے جاواں۔ ہاں جی، جب رب دین لیتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ مدثر شاہ بنا چھوڑتا ہے۔ چلو گے 2 صورتیں، تیسری کوئی صورت نہ تھی۔ وہ 2 کون سی ہیں؟ یا بخوف جان اس پلیت کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی، یا بخوف جان اس پلیت کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو۔ یہ رخصت تھی۔ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا۔ یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی، یہ عظیمت تھی اور اس پر ثواب عظیم تھا۔ اور یہی یعنی ایسی بیعت کو قبول نہ کرنا جو ملعون ہو، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفیع شایان تھی۔ ایک منٹ روک دو، ایک منٹ آپ نے عظیمت پر عمل فرمایا۔ ایک منٹ اے ہن جناب ری لفظ سن رہے ہو نا، ایتھے انہیں ایک گل کیتی، میں ایتھے ایک جواب دے جاؤں پھر اگے چلنا۔ ایتھے انہیں ایک گل کیتی ہے، اخذ اعلیٰ حضرت نے رخصت دی نسبت کیتی، اعلیٰ حضرت نے میرے بولے دیکھو، اعلیٰ حضرت نے رخصت امام علی مقام والے کیا کیتا ہے؟ رخصت دی نسبت کی۔ آپ نے ان کیا فرمایا؟ اے ہن گل کنے کیتی؟ اس دجال نے انہیں آکھیا کہ آپ نے رخصت دی نسبت کی تھی، آپ نے ہن کیا فرمایا؟ ملعون بیعت کی جاتی، یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت۔ یہ رخصت تھی، اینو رخصت آندے، اینو کیا آندے نے؟ رخصت۔ اگے آپ نے فرمایا مگر یہ انہاں دی شیان شان ہے۔ ہن ایمان اللہ دسو اعلیٰ حضرت نے امام علی مقام پر رخصت دی نسبت کیتی ہے؟ ادھر میں گل کرنا، میں آخنا ایک کام ہے بڑا کمینہ، مگر نہ اگر جان دا ڈر ہوئے تے کر بھی سکنا، جان دا ڈر ہوئے تے کر، مگر نہ شیان شان نہیں۔ ہن میں نسبت کیتی ہے یا نفی کر دیتی ہے؟ ادھر دیکھو میں گل کرنا۔ عثمان صاحب نے بڑی پریشانی بن گئی جس طرح انہاں نال معاملہ کرن واسطے آئے سن، آندے سن اے فلاں اے نقصان پہنچاواں گے، بڑا ماراں گے، جو کراں گے، فلان کراں گے، جس طرح دی صورتحال انہوں نے بنا لی سی۔ اگر یہ لفظ بول دیندے نا تو گنجائش ہے، مگر یہ ہے استاد صاحب قبلہ دے منن والے سن، الحمدللہ شیر بن کے کھلوتے رہے، انہوں نے کام نہیں کیتا۔ یہ میں ہن نفی کیتی یا انہاں دی طرف نسبت کر دیتی ہے؟ تو میری گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ میں نفی کیتی ہے یا نسبت کیتی ہے؟ بولو میں نفی کیتی ہے یا نسبت؟ نہ تسا سر ہلان تے کلا زور نہ رکھو، میں بولی جا رہا تسا سر ایڈے مفکر نہ بنو۔ نسبت یہ نسبت کیتی ہے اعلیٰ حضرت نے یا نفی کیتی ہے؟ آپ نے رخصت دا معنی بیان کیتا ہے بھی کام کفریہ ہوئے مگر بخوف جان ہوئے، کام کفریہ کام اے لانتی ہوئے مگر کیا ہوئے؟ بخوف جان ہوئے۔ تو اے رخصت ہے۔ اگر کر لیندے اجازت سی مگر آپ دے شیاں نشان نہیں سی، آپ نے نفی کر دیتی، نسبت نہ کی، نسبت تے نہ کیتی، لہذا ان دا پکا تے چٹا کوڑ ہے، جھوٹ ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ انہاں دے منہ چ جدوں نکلدا جھوٹ نکلدا، اگر سچ نکلے تے اتفاق نہیں نکلدا۔ یہ ایسا عجیب اتفاق ہے۔ کیونکہ ادھر ویکھو، کیونکہ وڈا جو سر تو قرآن رکھ کے آکھے گا تو جھوٹ بولے گا، پھر تھلے جاری بات کچھ نہ کچھ خیرات تقسیم ہونی ہی ہونی ہے۔ اساں دے فیض دے منکر تے نہیں ہیں۔ آخرکار میرا استاد جو ہے کسے وقت اللہ تعالیٰ ہن چھٹکارا نصیب فرمائے۔ ہن اگے چلاؤ،
اور اپنے باپ دی ریکارڈنگ سنتا رہے پاک نے اسی عظیمت کو اختیار فرمایا اور بیعت نہ کی، اور رخصت کے لیے قرآن مجید میں ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ تو تھی امام اہل سنت علیہ رحمہ کی بات۔ اب تبصرہ سنیے، ہو سکتا ہے کوئی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے بھی بڑا امام بننے کی سوچ رہا ہو۔ میرے الفاظ کو غور سے سنیے، ہو سکتا ہے کوئی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے بھی بڑا امام بننے کی سوچ رہا ہو اور کہہ دے کہ خلاف قرآن و سنت کا کیا مطلب ہے؟ کیا صحابہ کرام خلاف قرآن و سنت کر سکتے ہیں؟ ارے اس کا جواب سنو، رخصت بنے گی ہی تب جب خلاف شریعت پر ہو۔ بس روک دو ہون ایک منٹ اے لفظ جناب نے سن لینے، اے لفظ جناب نے سن لینے، رخصت عمل کیتا تو رخصت بنے گی ادو جس وقت خلاف قرآن و سن۔ اے جناب نے لفظ سن لینے یا نہیں سن لینے؟ بالکل اے سن لینے، یعنی جنہ صحابہ نے کی تھی انہوں نے خلاف شرع کام کیتا۔ اے حالے تبصرہ چل رہا ہے، ہن سب نال پہلا ہوندے میں سر چ بمب مارن لگیا انشاءاللہ العزیز اوندا بیجا بھی پھٹ جائے گا، ہاں جی، اور پوری کوفیت دی جڑی عمارت ہے دھڑام زمین تے آ پوے گی۔ ہن میں روایت پڑھن لگیا، تہاڈی توجہ ہوئے تے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ میں دعوے نال آخنا قسم خدا دی آسمان پھٹ سکدا ہے، آسمان زمین تے آ سکدا ہے، زمین پھٹ سکدی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ ہن میں جڑی دلیل دین لگیا نا قسم خدا دی دا جواب نہیں دے سکدا، ایسی بغیرتی دی چادر لے کے سو گیا۔ میں کئی مرتبہ پیش کر چکیا میں مگر ان دے اوتے انہوں جواب نہیں دیتا۔ اج ہن میں نویں سروں تے دین لگیا۔ تو لفظ خود سن لے، تو لفظ خود سن لے کیا ہے؟ خلاف قرآن و سنت ملعون بیتا۔ اے ہن میں ادھر ویکھو، میں اے بخاری شریف دے اگے میں وہ اصل بخاری رکھ کے تے ہن اج میں تہاڈے سامنے ترجمہ رکھیا ہے۔ اے صحیح بخاری شریف دا ترجمہ جلد نمبر 3 ہے، کتاب الفتن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جس وقت اہل مدینہ اٹھے انہوں نے خروج کیتا اور حضرت عبداللہ ابن عمر تے تقاضا کیتا بھی تساں ساڈے نال رل جاؤ۔ آپ نے اس وقت جڑا جواب دیتا او میں جناب اور او جواب امام بخاری دے حوالے دے نال سنانا، پھر پتہ لگے گا بخاری کدے نال ہے، تیرے نال ہے یا ساڈے نال ہے۔ ہاں 27 امام میں گنوا چھڈے نے، ہن اگلے امام دی گل سن، توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بیٹا ہے، آپ دا بیٹا ہے۔ جدو واقعہ ہررا پیش آیا، ایک گل یاد رکھ لو، جس وقت واقعہ ہررا پیش آیا اس سطح ارض تے حضرت عبداللہ ابن عمر ورگا کائنات وچ عالم ہے ہی نہیں سی اس وقت واقعہ ہررا جدو پیش آ رہا ہے۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ سدنا ادھر ویکھنا حضرت تساں سن لیا، آکھدا ہے ملعون بیتا خلاف قرآن و سنت بیتا، ملعون بیتا خلاف قرآن و سنت بیتا۔ کون پہ آکھدا ہے؟ مدثر شاہ پہ آکھدا ہے۔ ہن تانوں پتہ لگے گا اون دے بارے میں قذاب تے دجال وغیرہ وغیرہ جڑے لفظ بولے نے، کیوں بولے نے؟ کتے دا لفظ بولیا، کیوں بولے؟ ادھر ویکھنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا انا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله على بيع اللہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا یارو میں تے بیعت نہیں توڑنی، کیوں؟ میں جڑی اس بندے دی بیعت کیتی ہے وہ خلاف قرآن و سنت نہیں کیتی، مولا دے رسول دی رضا واسطے کیتی ہے۔ ہاں سونیو، پہلے بریلی دا پھر دلی دا اج تیسرا باس بخارے دا بھی چڑھا چھڑیا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ذرا غور تے کرو، انو آخدر جادو وہ جو سیر چڑھ۔ ہاں سجنا میں قسم خدا دی کر کے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ جاؤ انہوں نے میرے سامنے لیاؤ، مدثر شاہ نو لیاؤ، نویدے نو لیاؤ، جڑا بھی ہے یا مراتب شاہ نو لیاؤ۔ میں قسم نہ لاکھنا وا ڈوب تے سکدے، مر سکدے، پھٹ سکدے، پر قسم خدا دی کر کے آنا جڑا بندہ مدثر شاہ دے گلے دے اندر گستاخی دا آ گیا انہوں کڈ نہیں سکدے۔ کہاں قسم خدا دی بندہ میں اپنے کولوں نہیں لیاندا، بخاری امام بخاری دے وچوں لے کے آیا وا۔
میری گل سمجھ آؤ کہ کوئی نہ اے ویکھو لفظ کیا نے او کی آخدا ہے خلاف قرآن و سنت ملعون بیتاں ملعون بیتاں اور اے آخ کے میں وضاحت کر رہا اگے آ رہی گل اے آخ کے میں گنواواں گا بینیاں گلاں کیتیاں اے آخ کے کہ خلاف قرآن و سنت بھی ہوئے مننی پینی ہے و سجنا دا ملعون تے لانتی بیتن لالا بے اللہ و رسول رب دی رسول رب رسول دی رضا واسطے ملعون بیتا رب رسول دی رضا واسطے ملعون بیتا رب دی رسول دی رضا واسطے ادھر کتا بھوکدا ہے ادھر نبی دا صحابی بولدا ہے قسم خدا دی کر کے آنا وا ایڈا لانتی کتا خبیث اور پلیت عقیدہ تہانوں مبارک ہوئے سانو تے وہی عقیدہ چاہیدا ہے او جڑا صحابہ پیغمبر تو ملیا ہے نبی دی آل تو ملیا ہے صدقے پہلی دلیل اگے لگے آو توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ پاک پتندے خطاب وچ آکھدا ہے جدو چھتر پھرے پہلے آکھدا ہے سمراد جت گئے پورے ڈانس کر کے وکھائے زمانے دیا کجریاں بھی بھول گئیاں پر جدوں یہ تو سٹکا چڑھیا ہاں سجنا ادھر ویکھ چشتی دا سٹکا کوئی پچا نہیں سکدا جدوں دلیلاں منہ تے وجیاں آکھدے نے یزید اپنے باپ دے دور دے اندر فاسق نہیں سی او تے بادوئی ہویا ہے اے اہل سنت دا نظریہ ہے اے اہل سنت دا نظریہ ہے جس مدثر شاہ نو بچاندا پھرنا ہے اوندا نظریہ خلاف اہل سنت آکھ بیٹھا ہے دس تیرے پلے کی بچیا نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وہ سونیا ادھر وے میری گل سمجھ رہا ہو کہ کوئی نہ وہ سونیا آخدا کیا ہے یزید اپنے باپ دے دور دے اندر فاسق نہیں ہویا بادو ہویا ہے اے دسو یزید نو ولی عہد کنے بنایا بولو امیر معاویہ سرکار نے بنایا ولی عہد بنان والا کون ہے امیر معاویہ اپنے دور دے اندر جدو بیعتاں لیاں تو خود منے ایک منٹ ایویں نہیں سر توڑ کے بیعتاں لیاں ادو خود منی بیٹھا فاسق اس وقت فاسق پھر بیعتاں کس اصول دے مطابق لانتی بنیاں نے سمجھ رہا یا نہیں سمجھ رہا ہاں جی خود کی آخر ہے تو دساں امیر معاویہ سرکار دے دشمنی کہیں جب یزید تے پاک ہو گیا ہائے یہ یزید تے بن گیا پاک بیتا پھر لانتی یزید تے قصور ہی کونے کیونکہ اس وقت فاسق فاجر نہیں سی پھر آ جا کے اے لانتی بیتاں دا رخ کدھر وہ میں ساری وضاحت کرنا کدھر پہ جاندا ہے دوبارہ پھر سوال میرا سنو میں کی آخ رہا ہاں کہ امیر معاویہ سرکار اپنے دور جدو بیعتاں لے رہے سن اس وقت کی آخدا تھلے والا آخدا ہے آندا نہیں نہ اس وقت فاسق نہیں سی اتلا آخدا ہے وہ جڑی بیعت ہو رہی سی لانتی اور ملعون بیعت سی گل یہ ہے فاسق نہیں سی بیعت ملعون لانتی بن کیویں گئی کیڑا اصول ہے سانو دسو تسی کیڑی گڑوینڈی چ کڈیا جو میں تہاڈے کول ویکھنا چاہنا پتہ سانو وکھاؤ تے صحیح او کتاب تے وکھاؤ کیڑی راہ نو چ لے کے آئے جے ساڈے سامنے تے کرو ذرا میری گل تانوں سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے زید صاحب قبلہ کی خیال ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی یہ ہو گیا میرا دوجا سوال کیا سوال آپے تے آخ دیو کہ اس وقت فاسق و فاجر نہیں سی تے اس وقت دی ہی بیعتاں کی آخ دیو ملعون بیعتاں ہن فاسق و فاجر نہیں ایک بندہ فاسق و فاجر بھی نہیں ہے تے پچھوں انہوں بادشاہ بنان والا بھی کون ہے صحابی اور آلے الوقت دے وچوں از خود خلیفہ رسول ہے تے سونیو گل ہے ان دی بیعت کرنا پھر لانتی کیویں بن گیا یہ کیڑا اصول ہے یہ دوسرا سوال انہی گل جناب اور سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ انہی گل جناب اور پتہ لگ گیا نا ہن اگے سنو اگے ہے کہ اگر تو ایک گل کریں کہ نہیں گل ہے
انجا نا کہ اسی جڑی امیر معاویہ نے بیعتاں لیاں نے اس انہاں بیعتاں دی گل نہیں کردے. اگر ایک گل کرے جڑی امیر معاویہ اگر فرض کرو حالانکہ تساں سن چکے ہو جنہ بیعتاں کیتیاں جنہ کیتیاں انہاں نے انج کیتیاں پھر بھی تو آکھیں کہ نہیں جنہ کو امیر معاویہ نے لیاں انہاں دی گل نہیں ہے. پھر میں تیرے تے چیلنج کراں گا واقعہ حرہ تو پہلا جا ثابت کر کے دے ایک صحابی ہوئے صحیح روایت نہ ثابت کر کے دے اس نے بیعت کیتی ہوئے اور یزید دے آکھن تے بیعت کیتی ہوئے. میرا سوال جناب پر سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ جاؤ جاؤ میں چیلنج نہ لاخنا جاؤ ثابت کر کے دو کہ واقعہ خصوصاً واقعہ حرہ تو پہلا ایک صحابی ثابت کر ایک صحابی ثابت کر جس نے یزید دی اکھن تے بیعت کیتی ہوئے. جنہ بھی کیتیاں نے او تے امیر معاویہ دی اکھن تے کیتیاں نے او تے امیر معاویہ دی اکھن تے کیتیاں نے. میں تیرے کول پوچھنا دس ہے دجالا دس انہاں امیر معاویہ دی اکھن تے کیتیاں کیڑیاں بیعتاں لانتی بیعتاں. چلو انہاں نے تے رخصت تے عمل کیتا تے جڑا لانتی تے کفریہ تے حرام کام کران والا امیر معاویہ سی انہاں دے بارے کی آکھو گے؟ نا میں سمجھانا میں سمجھانا نا انج نہیں میں دوبارہ پھر سمجھانا کی آخ رہے ہاں. گل یہ ہے کہ جنہ بھی کیتیاں سی آخ رہے صحابہ جنہ بھی کیتیاں انہاں امیر معاویہ سرکار دی کہنتے امیر معاویہ سرکار دے کہنتے کیتیاں یزید دی آکھن تے کسے نے کیتی. جے اگر تسا آکھو او جڑیاں یزید دی آکھن تے ہویاں نے اساں انہاں نو لعنتی بیعت آکھنے ہاں. پہلی گل تے مدثر شاہ دے کلام وچ ایسی گل ہے ہی انہاں کہ جنہ بھی کیتیاں اساں موڑ بھی جنواں دینا بطور تنزل دے گل کرنے ہاں. جاؤ ٹھیک ہے مان لئی تہاڈی گل پر صحابی تے ثابت کر کے دو جنے یزید دی آکھن تے بیعت کیتی ہوئے. بے شک صحابی تے ثابت کر کے دو صحابی تے ثابت کر کے دو جنے کیا کیتی ہوئے. اچھا ہوں تو کہ نہیں بھائی حرام کام ہوئے مگر بخوف جان کر رخصت ان دی اجازت ہے ان دی اجازت ہے. ٹھیک ہو گیا گل ہے جنوں جان دا ڈر ہوئے ان دے واسطے تے اجازت تے پر جڑا کفریہ تے حرام کام کروا رہے ہوئے ان دے بارے کیا ان دے بارے کی آکھو گے؟ ایک کام حرام تو کفریہ کرانا والا کون سی؟ اس لانتی بیعتاں دی رخصت عمل کرانا والا تہاڈے نزدیک کون بنیا؟ روکو توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. حالے تک گلاواں گلو نکلیا نہیں ہے نا. توجہ ہے ذرا اونچی آواز نال پھر بولو سبحان اللہ. تیری منی ہن میں آخری تیرے سر چ بمب سٹن لگیا. ادھر دیکھو سنو رخصت کیا ہے؟ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت تو ہو. یہ رخصت تھی. رخصت کنوں فرمایا؟ ملعون بیعت اور کی کہہ کے کہ چاہے خلاف قرآن مطلقاً بیعت نو آپ نے لانتی نہیں فرمایا. ایسے شرط نال مشروط بیعت نو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے لانتی فرمایا. اینو رخصت فرمایا. آپ نے اینو کیا فرمایا؟ رخصت فرمایا. تساں کیا کیا؟ صحابہ نے رخصت تے عمل کیتا. صحابہ نے کیا کیتا؟ رخصت تے عمل کیتا. لا محالہ طور تے پھر انہوں نے بیعت کنج کی تھی چاہے خلاف قرآن کرے چاہے خلاف سنت کرے اسا مننا گے. ان سونیوں میں گل کرنا اگر واقعتا نہیں اپنے باپ دا نطفہ ہے ہاں ادھر ادھر دا نہیں میں گل کرنا. جاؤ میں سنیاں دی کتاب نہیں تیرے وڈیرے شیعہ جا رافضی پورا ایران جا تینو چیلنج کرنا. اگر تیرے اندر ضمیر دا قطرہ ہے اور غیرت رکھنا ہے پھر آ میدان اشتے جواب دے. اللہ حضرت نے رخصت کیوں فرمایا؟ مطلقاً بیعت نو نہیں بلکہ وہ بیعت جڑی انج آکھ کے ہوئے چاہے خلاف قرآن ہے چاہے خلاف سنت ہے اسا مننی ہے. جا
ثابت کر کے دے تاریخ دی کسی ایک کتاب دے اندر او تو صحیح چھوڑ ضعیف پیش کر دے جندے چ شرط رکھی گئی ہوے بیعت کر دے ہاں صحابی اس شرط نال مشروط بیعت کر دے رہے ہون کہ یزید جو آکھے گا اساں من لواں گے تو ثابت کر سنیاں دی کتاب کو جا شیعہ دی کتاب وچ ثابت کر دے جا میں اپنا مذہب چھوڑ کے تیرا مذہب صدقے واہ جی واہ میری گل سمجھو کہ کوئی نہ ادھر ویکھو پھر سن لو آپ نے رخصت کینوں فرمایا مطلقاً بیعت نو نہیں فرمایا بلکہ خلاف قرآن و سنت بھی مننا گے ان کا مطلب یہ نکلا رخصت کیا ہے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا یہ کہہ کہ چاہے خلاف قرآن ہے چاہے سنت ایسا مننی ہے جاؤ کسی ایک صحابی تو ثابت کر کے دو انہیں اس شرط نال مشروط بیعت کی تھی یہ ہے ہی نہیں میں اندھی تو حدیث چو دلیل پیش کرنا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ دلیل کیا ہے دلیل سنو دلیل ہے حضرت عبداللہ ابن عمر جدو واقعہ آیا حرہ پیش آیا اہل مدینہ اٹھے یزید کے خلاف خروج کیتا اس وقت نا آپ نے کیا گیا جی تساں بھی ساڈے نال رلو تے نال گل کیتی بھی بیعت انج کرنی ہے وچ چاہے جان بھی دینی پہ میدان نہیں چھڑنا آپ نے فرمایا نا اسا حضور دے دور دے اندر بیعت انج نہیں سا کردے ہوندے جان دین تے بیعت ماڑا جے میں فرق آوے بیعت دے لفظاں دے اندر عبداللہ ابن عمر بول پیا تے یزید دی وری چپ کرتے بخوف چاں بولے ہی نہیں سونے ہاں میں نہیں گل کراں گا تو اپنے آپ تے صحابہ نو قیاس نہ کر صحابہ نے اچھا پھر اوتھے اگے گل سن اگے انہیں گل کیتی تھلے پھر صفحاء الاحلام ہوندے نا صفحاء نہ چھوٹیاں عمرہ دے پاگل کیا نکتہ ہے جویں دا آپ باندروں میں دے تھلے بہ کے سنن والے باندر آخدا کیا ہے ہن سنو انہیں ساڈے تے الزام دیتا بھی تساں رخصت نو گستاخی آکھ دیو یہ سنو اسا گستاخی کنوں آنے ایک کام صحابہ نے کیتا نہیں انہاں ول منسوب کرو ہوے لعنتی کام کیتا ہی نہیں انہاں ول منسوب کرو اسا پھر انہوں گستاخی نہ آکھیے تو اور کی آکھیے چلو صحابہ رخصت عمل کر لیا امیر معاویہ دی گستاخی نہ بنی تو کی ہوئے گا ہاں وگرنہ پھر اگلا پھر سوال ہے تساں کو نہیں امیر معاویہ دی گل ہے تے ثابت کر کے دے فلانے نے یزید دی اکھن تے بیٹھ گئی میری گل سمجھ رہا کوئی نہ ہن سنو ہاں جی سن انہیں کیونکہ ویکھو نا بڑی گل تے ہے تساں کلام سن لو کی آکھدا ہے بھی استاد صاحب قبلہ نے کوئی یزید دی گل کی آپ نے فرمایا نہیں جنہ بیعتاں انہاں نے کیتیاں نہیں امیر معاویہ سرکار دے اکھن تے کیتی گل ہی یہ چاہدی بھی انہاں نے امیر معاویہ سرکار دے اکھن تے کیتیاں نے آپ نے دعویٰ ہی اس طرح کیتا ہے ذری بات اوندا توڑ کر رہے آندا نہیں کچھ نے کیتیاں نے اور جنہ کیتیاں نے انہوں نے یعنی وہ لانتی بیعتاں سن اور اے آہ کے سن کے چاہے خلاف قرآن و سنت بھی ہوئے گا مننا گے عبداللہ ابن عمر فرمان دے رب دے رسول دی رضا واسطے سارا کچھ کیتا ہے مننا گے چاہے خلاف قرآن و سنت بھی ویسی آخنے ذرا ثابت کر کے دو بھی کیڑی تاریخ دے کتاب ہے انہوں نے لفظ بول کے بیعت کیتی ہن سنو ہن اگلی گل انہیں کیتی آندا ہے میں گل کرنا کی گل آندا ہے تساں کی آکھ دیو آپ نے بیعت دا اقرار کر لیا یہ میں جی پہلی گل کی تھی پوری توجہ نال سماعت فرما میں کیا کیا کربلا شہادت ہوئی کیوں انکار بیعت تھے مر کیویں دی لعنتی ملعون جندے چ گندی شرط سی خلاف قرآن و سنت شرط سی لعنتی شرط سی اور اقرار آپ نے اس بیعت دا نہیں ہوندے تو قربانی ہو رہی بے شک آپ نے اقرار آپ نے دوسری بیعت جندے چ کوئی شرط اچھا اندہ اقرار کیا جویں دوسرے صحابہ کی تھی جویں حضرت عبداللہ ابن عمر ورگیاں نے اللہ تعالیٰ دے رسول دی رضا علی بیعت ہن سنو او آکھدا ہے کہ تساں آکھدے ہو رخصت گستاخی ہے اینو آندے نے کلام نو پھیرنا تے دجل نال کام لینا آکھدا رخصت کیا ہے گستاخی ہے تے تساں آکھدے ہو امام علی مقام نے فرمایا میں بیعت کر لینا اللہ حضرت فرماندے نے بیعت کرنا کیا ہے رخصت ہے تساں دے رخصت گستاخی ہے امام علی مقام نے دیکھو تساں دو گلاں کر دیو ساڈے والوں نے منسوب کیتا دو گلاں کر دیو رخصت گستاخی دوسرا آپ نے اقرار بیعت کر لیا سی اللہ حضرت نے کیا فرمایا اللہ حضرت نے فرمایا کہ بیعت کرنا کیا ہے رخصت ہے تساں آکھیا رخصت گستاخی نال آکھیا آپ نے بیعت دا لہذا تساں خود گستاخ ہن اندازہ کرو تو سب میں دسو ایڈنا جڑا دھوکے باز ہوئے اور امت نو اتنا دھوکے چ رکھ رہا ہوئے یار
کیا میں ان کے خلاف نہ بولا، ان کے بارے میں کوئی گل نہ کرا، صدقے ان کے بارے میں کوئی گل بھی نہ کرا؟ یار افسوس سمجھ دسوت سی یار، کوئی تقاضا میرے تے کرے نہیں، نرم زبان استعمال کرنی چاہیے، نرم، انہوں نے کچھ نہ آکھو، میں کہاں گا بغیرت نہ بن، اس حد تک جرا دھوکھا دے رہا ہے، گل نو بدل رہا ہے تو دجل نال کام کر رہا ہے۔ میں حوالے پیش کراں گا کہ گل آ رہی ہے آج نہیں اگلیاں نشستہ دے اندر ہے، آکھیا ہے دو قول نے اہل سنت دے، جڑا صحابہ دا گستاخ ہوئے واجب القتل کافر ہے یا نہیں ہے، دو قول نے، بعض اندر کافر بعض اندر کافر نہیں۔ علامہ شامی دا بالکل نظریہ ثابت شدہ کیا ہے کہ وہ کافر نہیں، تحقیق آپ دی ہے، آپ نے فرمایا جنہوں نے گل کی تھی انہوں نے کل خطائی، انہوں نے جی گل ہے وہ اجماع فقہا دے خلاف ہے، اعلیٰ حضرت دی تحقیق یہ ہے کہ وہ کافر ہے، کافر ہے۔ ہوں استاد صاحب قبلہ آپ نے فرمایا واجب القتل نہیں ہوندا، جرا صحابہ نو برا بولے واجب القتل نہیں ہوندا، آپ نے لفظ بولیا، انہیں کیا کیتا، انہیں کہا اعلیٰ حضرت فرماندے نے گستاخ، وہ اعلیٰ حضرت فرماندے نے کافر، لہذا تو ایک گل کر کے کہ صحابہ کرام دی گستاخی کرن والا بندہ کافر نہیں ہوندا، از تو خود صحابہ دا گستاخ ہو گیا ہے، تے صحابہ دا گستاخ کون ہے؟ کافر، لہذا دری بات ہے کافر۔ ہوں ایمان اللہ دسو یارو، کیا ایسے موقع دیتے میں چپ رہا میری بے ضمیری نہیں ہے؟ بے شک کیوں؟ استاد صاحب قبلہ تو استاد صاحب قبلہ رہ گئے، اتنی ڈھیر فقہا دی جماعت ان دے نزدیک سب دی سب کافر تے گستاخ صحابہ ہو گئی۔ از خود علامہ شامی وہ اجماع فقہا کہہ رہے ہیں، اجماع فقہا اس کے خلاف ہے، آخدہ جن نے گل کر دیتی کہ صحابہ کرام نو برا بولن والا کافر نہیں، وہ گستاخ صحابہ ہے۔ یہ ایمان اگر یہ آکھا جائے نہیں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کافر ہوتا ہے، اینو ہی رائج کرو، دوسرے نو رائج نہ کرو، پھر بھی چلو کوئی گنجائش نکل دی، آخنا کہ جن نے آکھا ہے وہ کافر نہیں، وہ گستاخ ہے۔ ہوں ایمان نہ دسو یارو، ان دی اس گستاخی والا فتویٰ ہے، ان دی ذات تے اتنے اکابر فقہا آ گیا، علامہ شامی ورگے، تو سونے حالے بھی انہاں دے بارے زبان نرم رکھی جاوے تو اس نے میں پھر بے ضمیر اور بے غیرت ہی آکھ سکنا، غیرت مند نہیں آکھ سکتا۔ تفصیل میں کراں گا، پوری لفظ اور عبارت پڑھ کے سناواں گا، اندازہ تے کرو ظلم اس درجے دا ہے۔ کیا اینا گلاں نو سنن تو بعد پھر بھی میں زبان خاموش رکھاں تے رب دے غضب نو دعوت دین والی گل نہیں؟ ادھر وکھو میں کئی چلانا، آخرکار میرا جنہ معاملہ سارا مالی طور تے اسباب سدھے ہوندے نے، وہ کیا ہے؟ وہ دین دی وجہ نال ہی ہے نا۔ بے شک تے میں کم از کم انہاں فقہا دا یہ اتفاق نہ کراں یارا، پھر میرے واسطے تے لعنت لعنت، پھر میرے واسطے قسم خدا دی کر کے آنا جو تسا ویل دیندے ہو خدمت کردے روپیہ بھی میرے واسطے حرام ہو جاسی جی، اگر میں اپنے اکابر دا دفاع ہی نہیں کر سکتا، انہوں کو بک بک کیتی جے مجمعہ دے اندر کھلا، مجمعہ دے اندر کھلا آخدا پیا وہ گستاخ ہے، نال آخدا گستاخ کافر ہوندا ہے، لہذا جنہ جنہ گل کیتی سب شیخ کرن والا سب شیخ، میں پورے دلائل پیش کراں گا، کافر نہیں ہوندا، وہ تو سارے اون دے فتوی دی ذات دے چ آ گئے، تانوں حالے بھی سمجھ نہیں آندی انہاں دا فتنہ کتنا سخت اور شدید ترین فتنہ۔ اپنی اے جڑی کالک لگی ہے نا گستاخی والی، اصحاب پیغمبر دی گستاخی والی، اس کالک نو لان دی خاطر انہاں کتیانے کول فقہا نو، اجماع فقہا اور اجماع فقہا جندے تو ایسی کثیر فقہا نو انہوں نے گستاخ بنا کے رکھا، کثیر فقہا نو گستاخ اور کافر بنا کے رکھ دیتا۔ سونو رب دے غضب نو دعوت دین والی گل ہور نہیں ہے تو اور کیا ہے یارا؟ اس حالت دے اندر سکھ دی نیندر سونا کسی بغیرت دا کام تے ہو سکتا، غیرت مند بندے دا کام نہیں ہو سکتا۔ اندازہ کرو یارو، قوم نو کس رخ تے پایا جا رہا ہے؟ سانو آخ دین تو سا اماماں دی نہیں مننے تو کتیا تو سارے اماماں نو سارے اماماں نو کافر آخ دیتا ہے، چھج تے بولے چھاننی کیوں بولے جن دے اندر 100 سوراخ نے۔ اندازہ کرو انہاں دے دجل دا، اندازہ کرو جنہوں حالے بھی غیرت نہ آوے نا، ان میں کہاں گا کوئی غیرت دی تھوڑی بہتی پوری لے لے، شاید ہو سکتا ہے تیرے دماغ وچ کوئی گل پہ جائے۔ پانی میں سے عدیل صاحب میری گل سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو انہاں دا فتنہ کتنا نازک اور کتنا خطرناک فتنہ؟ اندازہ کرو، ایویں نہیں انہاں دے بارے زبان کھول رہے، سوچ لو۔ او مسلمانوں سنیو، غیرت چاہ، ہوش چاہ، آج یہ تو نہ جا گیا میں تنوں قسم نہ لاکھ دا پیا، کسی فقیہ دا دامن نہیں بچے گا، کسی امام دا دامن۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر تیری سستی، تیری کاہلی، تیری لمبی نیند سا جان دا نتیجہ ہے کیا جو انہیں جرت مند بے شک میری گل سمجھ رہا ہوں نا کہ بیعت دا انکار بھی ہے اقرار، انکار علی ہور نہ ہوئی دی، اقرار علی ہور نہ ہوئی دی. ہاں تے آپ نے رخصت کنوں فرمایا؟ لانتی بیعت نو. اسا اقرار کیندا کیتا؟ صحیح بیعت دا. ہن دسو گستاخی دا فتوی ساڈے ول آیا کہ تیرے گلے چ فٹ ہو گیا. ہاں جی آخری انہیں کہ دو گلاں رہ گیا تے گل مکانا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. پھر انہیں گل کیتی، توجہ، پھر انہیں گل کیتی آخدا ہے اگر بخوف جان دی گل کر، حالانکہ رخصت دو شیاں دے مجموعے دا نام ہے، زمان صاحب قبلہ وضاحت کر چکے ہیں. ایک کیا ہوئے خلاف قرآن و سنت ہوئے، دوسرا کیا ہے بخوف جان. دو میں تنوں قسم خدا دی کر کے آنا چھوڑو تو استاد صاحب قبلہ دی گلاں دے جواب زمان صاحب منجا صاحب قبلہ گفتگو کیتی ہے، جاؤ اندے جواب دے دو. میں جواب سمجھ رہا ہوں، جاؤ میں جواب سمجھ رہا ہوں، میں سمجھا گا میری گلاں دے جواب جاؤ. ہائے ہائے پر جدو تعصب دی پٹی آ جاندی ہے نا ادو پھر کچھ ہے سمجھ نہیں آندی. ہاں سنو گل یہ ہوئی کہ حضرت امام، ہاں گل یہ بھی رخصت کنوں آکھیا؟ ایک بخوف جان، دوسرا کیا ہے لانتی کام. یارا تواڈے دل نو کچھ نہیں ہوندا کہ صحابہ کرام بخوف جان لانتی کام کردے رہے، قرآن دی آیات نو کہڑے پاس پاواں گے؟ ہائے ہائے سنو ہن انہیں اگوں نہ کہ جی بخوف جان دی گل ہے. حضرت امام زین العابدین بھی تے ڈر گئے سن. استاد صاحب قبلہ دا کلپ چلایا بھی آپ سرکار جس وقت واقعہ ہررا دے موقع دیتے یزید دے لشکر نے بڑا ظلم و ستم کیتا، حضرت امام زین العابدین گئے نا، مسلم بن عقبہ نے بلایا، آپ ڈر گئے. وہ یہ خوف کیڑا سی؟ یہ خوف تے طبعی سی. ہن رخصت کیا ہے؟ لانتی کم اور بخوف جان ہوئے. یہ تو طبعی خوف سی جن دے بارے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق بھی فرماندا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سناواں قرآن، توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. صدقے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ. عظمت و شان مصطفیٰ. قلنا لا تخف، سونیا نہ ڈر. سونیا یہ تو طبعی خوف ہے. اللہ تعالیٰ تے نبی دے بارے بیان پہ فرماتا ہے. دجل ویکھو، اوندا دجل ویکھو، پر یارا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. انج دلیلاں دتیاں جاندیاں. ہن اگلی گل سنو، اگلا ہوندا ظلم. سنو انہیں حوالہ پیش کیتا سی رمضان شریف دے خطابات اندر، خطاب اندر انہیں آکھیا سی کہ تسا خود آکھیا ہے، اپنی کتاب وچ لکھیا ہے کہ امام حسین کے فعل خروج اور امام حسن کے فعل مصالحت کے درمیان موافقت کیسے ہو کہ بالکل واجب. امام حسن نے فتنے کے سے بچنے اور جان اور گھر والوں اور اپنی جماعت کے ڈر، جان دے ڈر دی گل تے تسا خود بھی کر دتی. میں ایتھے بھی گل کیتی، میں پہلے تو میں جواب دیتا، میں کہ یارو جان دی ڈر یہ طبعی خوف سی. کوئی حرام کام تھوڑا سی جرا کر رہے سن، وہ تے حضور پاک سرکار دی بشارت پوری کر رہے سن. آپ نے فرمایا سی اللہ ابن سیدہ سیدہ، میرا پتر راٹھ تے سردار ہے، راٹھ تے سردار ہے. حضور کیویں؟ فرمایا جدو خون دی ندیاں وگ جان گیاں، حکومت دی قربانی دے کے امت میری نو خون ریزی تو بچا لے گا. یہ میں جواب دیتا. اس تو بعد دن جو ہے کہ میں رمضان شریف تو بعد بیٹھا سی تے میرے یک دم اوہو میں افسوس کیتا اس حد تک دجل یار اسا اتنی غفلت دی نیند ستے ہویا کہ آپ نے جڑی گل کی تھی نا پیچھے کیا لفظ لکھے نے. ایک گل کر کے آپ نے فرماندے ایک اہل سنت کی طرف سے ہے اگے، دوسرا جواب اہل تشیع کی طرف سے ہے. اے سنیاں دی گل ہی نہیں، اے تے شیعہ دی گل ہے. ہن انہیں کیا کیا شیعہ دی گل جے تو تساں اپنے موقف دے واسطے پیش کیتی تے پھر ظاہری بات تہاڈی گل ہو گئی. انہیں یہ گل کی تھی. اندازہ لگاؤ انہوں نے جھوٹ کذب دجل دا انہوں نے اندر دی کمینگی دا. ویکھو آپ نے کیا لکھا، اس کے دو جواب ہیں. ایک اہل سنت دا یعنی ساڈی طرف، وہ بھاویں نام ہی مننے کتاب کنہ دے کیدے واسطے ہے، سنیاں دے کیدے واسطے ہے. آپ نے فرمایا ساڈا جڑا نا اہل سنت دا ان دا اے جواب ہے. شیعہ اے جواب دیندے نے. ہن اے دسو آپ نے شیعہ دی طرفوں پیش کیتا یا اپنی طرفوں؟ شیعہ دی طرفوں پیش کیتا یا اپنی طرفوں؟ ہائے یارا ہن ویکھو یارو ہن ان میں بندر اور اگلے سنن نال باندر ناکا تے اور کی آکھا. ایسی مسئلہ رخصت و عظیمت والا. میں تمہیں کہا ایک منٹ روک، رخصت و
عظیمت اچھا ایک منٹ ٹھہرو پھر اگلی گل سمجھو نا بھی اے ہن استاد صاحب قبلہ دی کیا کر رہا ہے وہ کتاب دا رد کر رہا ہے کس گل تے رد کر رہا ہے تسا جو 75 صحابہ یا 70 صحابہ دی گل کیتی ہے جنہ دی آپ نے گل کیتی انہوں نے بیعت کدو کیتی سی میر معاویہ سرکار دے دور چ کی آندار انہاں نے نہیں کیتی پر جنہ نے کیتی ہے تو استاد صاحب قبلہ دا جواب دے رہا ہے نا بھی انہاں نے نہیں کیتی وہ سارے جنہ دی آپ نے گل کیتی وہ میر معاویہ سرکار دے دور دی ہوئی نا امیر معاویہ سرکار دے تو آپ دے کہنتے اگر دور چ نہ بھی ہوئے کم از کم آپ دے کہنتے آپ دے کہنتے سی تو سونیا اندازہ کر اس سیدھا سما اعتراض امیر معاویہ سرکار تے نہیں گیا تے اور کیا ہے جویں نا وابی عظمت رسول دے جلسے کردے نے اپنی کالوں نو چھپان واسطے اے وی امیر معاویہ سرکار دا نام لیندے نے اپنی کالوں نو چھپان واسطے بند کر دے ایک بار میں ایک گل ہور کرنا عرض کر لوں روک دو اندر دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق نصیب فرماوے آخر دے اندر پیر باو دا ایک شعر ہو جاوے تے گل مک جاوے ٹلے ٹلے ہو کے بولو سبحان اللہ مرد آباد ہوں سنو میں تاں ہوں پیر باو دے شیر دے نال نصیحت کرنا کیا نال کو سنگی او یارا سنگی نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے میں موتیاں چوگی چگائیے تم میں کدی اور تربوز نہ حمل پامیں توڑ مکے لے چاہیے سہ منا گڑ پائیے بولو سبحان اللہ علی شیر صاحب انہوں نے نہیں بولنی وہاں دن شیر پڑھتا والدہ نہیں آتا تو سا بولو سبحان اللہ یہ دوسرا مسئلہ پورا ہو گیا گل پلے شلے پئی ہے کہ کوئی نہ پورا ہو گیا ہن تیسرا مسئلہ کیڑا جیڑا انہیں بڑا بڑا جھوٹ بولیا ہے پتہ نہیں کتھوں لفظ کٹ کے اپنے طرف ایک لفظ وچ تنیا سوں تے پھر اگے اوتے بحث کیتی سوں کہ آل حل و عقد امامت واسطے کسی دے بادشاہ بنن واسطے آل حل و عقد دا اجماع ضروری ہے انشاءاللہ العزیز باس کراں گا مگر نو تیاری واسطے میں پہلے لفظ دے دینا جا کسی سنی دی کتاب دے وچوں یہ لفظ ثابت کر کے دے کہ اجماع آل حل و عقد دا ضروری ہے میں جا تیرا مذہب قبول کر لوں اجماع ضروری جاؤ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوائیں الحمدللہ رب العالمین بند کر دے سو ہاں جی